پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 اہم نصیحتیں جن پر انسان صحیح معنی میں عمل کرے تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت کی بلندی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی 50 اہم نصیحتیں بتائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ دنیا کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے نہیں ہے، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کا عیب، برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ نماز بہترین خزانہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو غلط اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیز ہے جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ نقاب میں ہوتے ہیں۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے،
کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرتا ہے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو، اسے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو وہ دعا دیتی رہتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دوستو، نماز کا فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک بھی درار آ جائے تو وہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جس انسان میں وفاداری نہیں، اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔